اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائے۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے، حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ آج دنیا کا ہر شخص بس آپ کو دو چیزوں کے پیچھے اپنی ساری زندگی لگاتا ہوا دیکھیں۔ ہر انسان کی خواہش یہ ہو گئی، چاہے وہ کوئی مذہب سے تعلق رکھے، چاہے وہ مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، جو کوئی مذہب سے تعلق رکھے، ہر ایک کی بس یہی خواہش ہے کہ وہ اپنی صحت اچھی رکھے اور اپنے آپ کو مالدار بنائے۔ پہلی فکر صحت کی، دوسری فکر مال کی۔ اور ہمارا اتنا پیارا اسلام ہے، اتنا پیارا مذہب ہے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں بندے کو صرف شکر پر ادا کر دیا۔ آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ نے جو ہم پر قرآن نازل فرمایا اپنے حبیب کے ذریعے، وہ قرآن اپنے ہر لفظ میں کروڑ ہاں حکمتیں لی ہوئی۔ آج ہر شخص کی یہ تمنا ہے کہ میں صحت مند رہوں، میں اپنے آپ کو بیماریوں سے بچاؤں، میں اپنے آپ کو شوگر سے، بی پی سے، ڈپریشن سے، انزائٹی سے، پینک اٹیکوں سے بچاؤں۔ ہر ایک کی خواہش ہے کہ میں صحت مند رہوں، کسی کا محتاج نہ بنوں۔ اس کے ساتھ یہ بھی خواہش ہے کہ میں مالدار بھی رہوں، میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنوں، میرا بہترین ہاتھ رہے، اوپر والا دینے والا ہاتھ رہے۔ ہر ایک کی یہ دو خواہشوں میں زندگی گزر رہی، مگر ہمیں 1500 سال پہلے بتا دیا گیا ہے کہ یہ دو نعمتیں صرف ایک کام پر اللہ عطا کرے۔ وہ کیا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں۔ کوئی بندہ اس وقت تک شکر نہیں کر سکتا جب تک اپنے اوپر اللہ کی نعمتیں محسوس نہ کر، اور اس وقت تک اپنے اوپر نعمتیں محسوس نہیں کر سکتا جب تک دنیا دار کو اپنے نیچے والے کو نہ دیکھے، اور اس وقت تک نیچے والے کو نہیں دیکھ سکتا جب تک وہ دین نہ سیکھ لے، اور وہ جب تک دین نہیں سیکھ سکتا جب تک وہ اپنے غلطیوں کو نہ مان لے، اور جب وہ غلطیوں کو مان لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے کہ بندہ بندگی میں زندگی گزارے۔ آج ہماری بیماریوں کی ایک ہی وجہ ہے، آج ہم جو بیمار پڑ رہے ہیں اس کی ایک ہی وجہ ہے، آج ہم غربت کی زندگی
لوگوں کی محتاجی زندگی ہم جو گزار رہے ہیں اس کی ایک ہی وجہ، چاہے وہ بیماری ہو چاہے وہ محتاجی ہو، اس کی ایک ہی وجہ ہے، یہ وہ ہے کہ ہم نے اپنے اوپر رب کی نعمتیں دیکھنا چھوڑ دیا۔ آپ جب اپنے نعمتیں دیکھنا چھوڑ دو گے، اللہ دی ہوئی نعمتیں چھین لے گا آپ سے۔ آج ہمارا کیا حال ہو گیا ہے؟ ہم وہ امت ہے جس امت پر اللہ فخر کرتا، کنتم خیر امتی اخرجت للناس، تم بہترین امت، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارا مشن ہے، ہمارا آئیڈیل ہے، ہم نے اسی کو چھوڑ دی۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، جب بھی دنیا دار کو دیکھو تو اپنے نیچے والے کو دیکھو، ہم یہ چھوڑ دیے۔ آج ہم دنیا دار کو دیکھتے تو اپنے اوپر والے کو دیکھتے، جس کی وجہ سے ناشکری پیدا ہوتی۔ آج ہم اگر ٹو ویلر چلانے والے تو ہم فور ویلر والے کو دیکھنا شروع کر دی، جبکہ حق حکم دیا گیا تھا اگر ٹو ویلر ہو تو سائیکل والے کو دیکھو، اگر اللہ نے سائیکل دیا تو پیدل چلنے والے کو دیکھو، اگر پیدل چل رہے تو اس کو دیکھو جو ہینڈی کیپ ہے، ہینڈی کیپ ہے تو اس کو دیکھو جو بستر پر موت کی تمنا کر رہا ہے، اگر وہ موت کی تمنا کرنے والا ہے تو اس کو دیکھے جسے اللہ نے ایمان کی دولت سے محروم رکھ دیا۔ ہم نے یہ چھوڑ دیا، ہم نے کیا کیا؟ ٹو ویلر پر ہے تو فور ویلر والے کو دیکھیں گے، فور ویلر پر ہے تو ہم لگژری لائف والے کو دیکھیں گے۔ ہوگا کیا؟ ناشکری پیدا ہو جائے۔ جب انسان اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے تو ایک دل میں ناشکری کا نقطہ پڑ جاتا ہے، وہ لاکھ کہے کہ میں ناشکری کے انداز سے نہیں دیکھ رہا ہوں، وہ لاکھ کہے کہ میں تو ریلز اسکرول کر رہا ہوں، میں تو ٹائم پاس کر رہا ہوں، یہ ٹائم پاس زندگی پاس کر دیتا ہے۔ جب آپ اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے ایک اندر دل میں کلک ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ لاکھ چھپائیں اس کے پیچھے سے ناشکری پیدا ہو جاتی، اور جب ناشکری ہوتی ہے اللہ خود فرماتا ہے دیوی نعمتیں چھین لوں گا تم سے اگر تم ناشکری کرو۔ اور یہی آج ہو رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک اچھا گھر دیا ہے، ایک ٹو ویلر اچھی گاڑی دی ہے، اچھا پہننے کے لباس دیا ہے، تو ہم شکر نہیں منا رہے۔ آج شکر کا ہمارے زبان سے کوئی تعلق نہیں رہا، نہ قول سے رہا نہ فعل سے رہا، نہ بات سے ہم شکر کر رہے الفاظ سے، نہ اپنے حرکات سے شکر منا۔ آپ دیکھیں گے ناشکری آپ کے اندر ہوگی۔ آپ ایک چھوٹا سا بھی کوئی چیز لے لو گے تو آپ کی زندگی جو آپ نے گزاری اسکرول کرتے ہوئے، مالداروں کو دیکھتے ہوئے، تو آپ اپنے آپ پر جو یہ سوال کریں گے نا، اس کے پاس اچھا یہ ناشکری ہے، میرے فرینڈ کے پاس یہ اچھا یہ ناشکریہ۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے شکر منائے، اللہ نے تینوں کا گھر ہی دیا ہے شکر منائے۔ لوگ ایسے بھی ہیں جو فٹ پاتھ پر زندگی گزارتے، دو وقت کا کھانا اللہ نے ایک سائے کے نیچے گھر بنا کر تینوں کا ہی صحیح دیا ہے، شکر منائے۔ کھانے کے لیے لوگوں کا انتظار کرتے کہ کوئی لا کر دے تو ہم کھائیں، تو ہم شکر منانا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بیماری سے محفوظ رکھ لے۔ بیماری کب آتی ہے؟ جب انسان فکر مند ہو جاتا ہے، جب انسان کوئی چیز کے فکر مند میں یا کوئی چیز کے ڈپریشن میں چلے جاتا ہے، تب بیماری آتی ہے۔ ہر بیماری کا آغاز سوچ ہے، یہ بات یاد رکھ۔ کوئی بیماری نہیں آ سکتی اس وقت جب تک سوچیں گے نہیں، اور سوچ کب آتی ہے؟ جب بندہ ناشکری کرتا ہے۔ اگر بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے تو کہاں سے انسان کو بیماری آ سکتی، کہاں سے انسان زوال میں جا سکتا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے آپ سے، جو نعمتیں دی اس پر شکر منائے، اس پر شکر منائے، اللہ تعالیٰ اس سے 10 گنا 70 گنا 700 گنا بے حساب اللہ آپ کو نعمتیں عطا کرے گا۔ ہم شکر منانا چھوڑ دیے، کبھی بیٹھ کر خالی اللہ کی دیوی نعمتیں جو بغیر مانگے
اس پر غور کریں، ٹھہرے آئینے کے سامنے اور اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے وجود کو دیکھیں۔ 2 ہاتھ 2 پاؤں اللہ نے سلامت دیے۔ میں نے مانگے تھے ہاتھ پاؤں اللہ سے؟ نہیں مانگے تھے، بغیر مانگے دیے۔ اگر نہ دیتا تو ویل چیئر کی زندگی ہو جاتی، اگر ہاتھ نہ دیتا تو محتاجی کی زندگی ہو جاتی، اگر ہاتھ پاؤں بھی دیتا اور اللہ تعالیٰ زبان بھی دیتا، بولنے کی قوت چھین لیتا، کیا ہوتا ہمارا؟ اللہ تعالیٰ سب دیتا، جسم کا تمام اعضاء سلامت رکھتا، آنکھ بھی ہوتی، دیکھنے کی قوت نہیں ہوتی تو کیا ہوتا؟ آج تو ٹرینڈ چلا ہے کھانے کا ہمارے پاس۔ آج ایسا لگتا ہے کہ لوگ جینے کے لیے نہیں کھا رہے، کھانے کے لیے جی رہے۔ یہ حال ہو گیا آج کے مسلمان کا، کہہ رہا ہوں۔ وہ جینے کے لیے نہیں کھا رہا ہے، کھانے کے لیے جی رہا ہے۔ ایسا ٹرینڈ ہے آج ہمارے پاس کھانے کا۔ اس پر دیکھے اگر اللہ تعالیٰ یہ زبان دیتا اور اس سے ٹیسٹ چھین لیتا، کیا ہوتا ہمارا؟ گھاس کھانا، 5 اسٹار کا کھانا ایک سا ہو جاتا ہمارے لیے۔ صرف زبان بھی دیتا، ٹیسٹ نہ دیتا۔ تو اتنی نعمتیں دی ہیں، شکر منائیں۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، شکر منائیں۔ اس کے بعد دیکھے کوئی بیماری آپ کے پاس نہیں آ سکتی، اور کبھی محتاجی آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ آپ کے رب کا وعدہ سچا وعدہ، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، جب کوئی بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمت پر الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے دی ہوئی نعمت سے زیادہ خوشی یہ ہوتی ہے جب بندہ اس کا شکر مناتا۔ شکر منائے، اللہ تعالیٰ صحت سے عطا کرے۔ ہر حال میں شکر منانا چاہیے۔ الحمدللہ علی کل حال، مالک ہر حال میں تیرا شکر ہے۔ اور یہ کب پیدا ہوگا؟ جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے۔ پہلا کام چھوڑے اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا، یہ ریلز دیکھنا، یہ اسکرول کرنا، لوگوں کی لگژری لائف دیکھنا آپ کے لیے بربادی کا سبب ہے۔ آپ یقین جانیں آپ کا اسکرول کرنا یہ آپ کے فیوچر کے ساتھ ایک مذاق بن کر رہ جائے گا۔ نہ آپ کو دنیا مکمل ملے گی، نہ آخرت میں آپ کو عزت ملے گی۔ اللہ نے بغیر مانگے دیا، جتنا دیا احسان ہے اس کا۔ آپ نے قرض رکھ کر نہیں آیا تھا رب کے پاس، ارے یہی احسان کافی۔ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، کتنی مخلوق ہے اس کی، گننے بیٹھو تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ آپ اتنی مخلوق عمریں 40 سال تک پہنچ گئی۔ ایک ایسا جانور دیکھ لیتے جو زندگی میں نہیں دیکھے، ایک ایسا پرندہ، ایک ایسی چمٹی، ایک ایسا کیڑا دیکھتے ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ ایسی بھی مخلوق ہوگی۔ اللہ انسان نہ بنا کر کتا بنا سکتا تھا، ہمیں انسان نہ بنا کر ایک چمٹی بناتا تھا جو آج ہم مسل دیتے اسے۔ اگر اللہ ہمیں انسان نہ بناتا تو کچھ بھی بنا سکتا تھا، اس کا فضل نہیں ہے انسان بنا۔ اللہ انسان بنا کر یہ فضل ہے اپنے ماننے والوں میں شمار کیا، پھر اس کے بعد فضل عظیم یہ مصطفیٰ کی امت میں پیدا فرمایا۔ اتنے کمالات کے بعد ناشکری کا خیال بھی کیسے آئے؟ ہم آ سکتا ہے جب دین سے دور ہے نا، ہمیں معلوم نہیں ہم کس کی امت ہیں۔ بغیر مانگے اللہ نے مصطفیٰ کی امت میں پیدا کر دیا، اپنے حبیب کی امت۔ یہ وہ امت ہے جس کی تمنا موسیٰ علیہ السلام کی، یہ وہ امت ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سراپا ساری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے، مجھے کوئی بدلہ دینا ہے تو حضور کی امت میں پیدا کروں گا۔ اللہ نے قبول فرمایا، تو لوگوں نے زندگی گزار دی اس امت کے لیے پیدا ہونے کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی حواریوں نے ساری زندگی کی عبادت اللہ کے سامنے پیش کی اور کہا ہمیں مصطفیٰ کی امت میں پیدا کر دو۔ اللہ نے کہا نہیں۔ تو بغیر مانگے جو ملا ہے اس پر غور کریں، شکر منانے کی عادت ڈالیں۔ اس کے بعد دیکھیں بیماری بھی کبھی آپ کے پاس نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ ارے بھائی ہم اچھے ہیں، بیماری کب آتی ہے؟ جب انسان فکر مند ہو جاتا ہے، جب انسان سوچنے لگ جاتا ہے، جب انسان فکر کرنے لگتا ہے، بیماریوں کا آغاز ہوتا ہے۔ ارے بندہ رب کی نعمتوں پر شکر منانا شروع کر دے، فکر کہاں سے رہے؟ تو بس اپنے زندگیوں میں شکر لے کر آئے، اپنے زندگیوں میں شکر لائے، ہر حال میں اپنے نیچے والے کو دے۔
یہ اسکرول کرنا چھوڑے، لوگوں کی لگژری لائف کو چھوڑے، اللہ نے جو دیا وہ دیکھے، اپنے نیچے والے کو دیکھے۔ اللہ صحت بھی دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو مال بھی دے گا، اس کا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ سچا وعدہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔